اور اس بار تو شو میں ہی قسمت ایک عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے، اس بار فارم 45 کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے، اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھاپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دانلی کرو لیکن کوئی ایسی حیا پردے میں کرو، کوئی شرم حیا تو رہ جائے، لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے، اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، نہ ہے، لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے، 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ملٹری ٹرائلز میں، حالانکہ ہم سب وکلاء، جتنے بھی وکلاء برادری ہیں، تحریک انصاف، اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے، ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں، اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں، آپ اپنی تجاویز دیں، ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل، ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے، کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی، یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے۔ اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں، تو یہی تو سارا جھگڑا ہے، یہی تو وہ کہانی ہے، یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا۔ آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا، کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا، پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا، میں روز آؤں گا، جب مجھے عدالت اجازت دے گی، حکم دے گی، اجازت دے گی، میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ، کسی دن تو اجازت ملے گی۔ یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کریں۔ ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا، تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے۔ اور آخری بات، محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا، جو قابل ستائش تھا، جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے، یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی، لیکن چیف جسٹس صاحب، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ آپ نے الیکشن تو کرا دیا، کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بصد احترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر تھا کہ نہیں؟ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اینڈ فیئر نہیں تھا۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ نہ عمران خان ہار مارے گا، نہ عمران خان ہار مانے گا، نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی، نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی، نہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ILF ہے وہ ہار مانیں گے، اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے، اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی، نہ ہم ہار مانیں گے۔ ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن یار افریدی صاحب کا ایک بیان آج کل گردش کر رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں۔ دیکھیں، کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اسی صورت میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بڑی اہم بات بیگ صاحب نے بتائی جو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ پابندی کیوں ہے، عمران خان صاحب پہ کیا
ان کو آئین پاکستان معطل ہے، جو ان کے بیان پہ پابندی ہے، ان کے آئین سے ماورا بات کی ہے، ان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ میڈیا میں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی جماعت ہیں فی زمانہ، سب سے زیادہ مشکلات ہم نے سہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے جو وہ نکات ہیں جس پہ ہم قوم کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں، اور وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اب حکومت اپنے نکات پیش کرے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ حکومت ان باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات جب بھی ہوں گے آئین کے اندر ہوں گے، جمہوری فورسز کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، وہ ہماری اس ملکی معاملات کا ایک لازمی حصہ ضرور رہا ہے۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونے چاہیے۔ جی، حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، میڈیا ہی سنجیدہ نہیں ہے، آپ کے اسپوک پرسن کا نہیں پتا، آپ کے مذاکرات کرنے والے ٹیم کا نہیں پتا، آپ لوگ مطلب بہتر وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی سنجیدگی کی بات وہ کریں جو ٹک ٹاک کی دنیا سے تو باہر آئیں، پہلے یونیفارم پہننے سے تو باہر آئیں، پہلے اپنا کام شروع کریں۔ آپ کبھی یہ یونیفارم، کبھی وہ ٹک ٹاک، کبھی وہاں پہ چھاپے، کبھی آپ وہ کام کریں جو کرنے والا کام ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر دیکھیں ماحول حکومت نے بنانا ہے۔ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو آپ ماحول تو بنائیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ پیش قدمی تو کریں۔ جو غلط کیسز بنائے گئے ہیں ان کی واپسی کا کیا سسٹم ہے؟ کیا یہ جو سیاسی بنیاد پہ آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں، اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو سلامی دی جا رہی ہے اور پھر اس کو 2-2.5 مہینے کے اندر 100, 150, 200 کیسز بن گئے؟ کیا عمران خان صاحب دہشت گرد تھے یا ہمارے ساتھی دہشت گرد ہیں، یا مجھ جیسے آدمی پہ جو ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے یہ کالا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے؟ یہ اس لیے پہنے کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے۔ میرے جیسے آدمی پہ جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، جس نے آئین کی بات کی، اس پہ آرمی ایکٹ لگا، اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا، یہ تو اللہ بھلا کوٹ اور ہمارے وہاں جو آزاد مست جج صاحبان ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی اور میرے جیسے لوگوں کے کیس ختم ہوئے، ورنہ مجھے بھی کہیں ملٹری ٹرائل میں پھینکا گیا ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر آپ سٹیپ لیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں۔ لیکن یہ ایک اہم نقطہ، مینڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں لگتا حکومت سے ہونی ہے، اس پہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے۔ جی شکریہ۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فورم میں تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب سے لے کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں۔ اب وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بند گلی کے اندر دھکیل کے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے اور آپ سے چیزیں منوائی جائیں۔ بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے۔ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے۔ اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں، 25 کروڑ عوام، اس ملک کی ترقی، اس کی معاشی استحکام، اس کی انویسٹمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایکسپورٹ، سب کو آپ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے۔ ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں نا جی۔ ہمارے دور میں کسانوں کو کماد کی کمائی ریکارڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وقت پہ پیمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بڑے بڑے مل اونرز کو پرچے کٹے تھے کہ نہیں جب کسان کو وقت پہ کماد کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں کسان رو رہا ہے، خودکشیوں کا سوچ رہا ہے، اس کا گندم تیار پڑی اور آپ نے اربوں روپے کی گندم جو ہے منگا لی ہے، کسان کیا کرے؟ زہر کی گولی کھا لے۔ سر آپ کے کہنے کے مطابق معاشی ترقی ہوئی ہے، لیکن رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کی گورنمنٹ نے بنایا اور IMF کی وجہ سے بنایا، وہ کیا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہمیں تو ایک ایسی مردہ سواری دی گئی، اکانومی کی بات کر رہا ہوں، جس میں جان عمران خان نے ڈالی اللہ کے حکم سے، کیونکہ 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے۔ ہمارے صرف 3 سال دورہ حکومت تھی، اور اس دور حکومت میں کرونا کے دوران ہم نے 3 کی GDP پہ ملک چلایا، اور جب عمران خان سے حکومت چھینی جا رہی تھی تو 6 کی GDP پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا۔ آج آپ بتائیں GDP کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ بتائیں فوریکس ریزروز کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے اس کو آپ نے دہشت گردی میں اندر کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے، میں پیسے لے کے آؤں۔
اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بیکاز دیر از نو اکنامک اسٹیبلٹی وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ کے بارے میں مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی اس کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وردی چھوڑیں. ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے. کام کریں جس کام کے لیے آپ آئی ہیں, لیکن بصد احترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں, تو جس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ کام کم از کم کر لیں. جہاں تک وردی کا تعلق ہے, وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام, امپورٹنٹ کام اور ہیں وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. شکریہ.